بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گورنر جنرل آف پاکستان۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل یا 1947 to 1956 تک کتنے گورنر جو ہے پاکستان میں اپنے خدمات سر انجام دیے تھے اور کون کون سے گورنر جو ہے اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد 1947 سے لے کر 1956 کے کنسٹیٹیوشن تک ان گورنروں نے کون سے قوانین کے تحت جو ہے اپنے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیے تھے، اور پھر 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے بعد ان گورنروں کا پوزیشن جو ہے یا ان گورنروں کا جو اختیارات ہے وہ کس کو منتقل ہو گئے تھے۔ سو لیٹس ڈسکس۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یا MCQs میں آ جائے کہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 15 اگست 1947 کو اور یہ کنٹینیو تھا 11 سپٹمبر 1948 تک۔ اس کا جو ٹینیور ہے وہ ہے 15 اگست 1947 to 11 سپٹمبر 1948 تک۔ سو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں اپنے خدمات جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 1 سال کے لیے جو ہے وہ سر انجام دیے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے خواجہ ناظم الدین۔ The second Governor General of Pakistan was خواجہ ناظم الدین، اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 14 سپٹمبر 1948 کو، اور اس نے اپنی خدمات جو ہے 16 اکتوبر 1951 تک جو ہے وہ سر انجام دیے تھے۔ تو اس کا جو ٹینیور ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 3 ایئرس پر مشتمل تھے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ملک غلام محمد۔ تیسرا گورنر جنرل جو پاکستان کا تھا وہ تھا ملک غلام محمد، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ ہے 19 اکتوبر 1951 to 5 اکتوبر 1955۔ 19 اکتوبر 1951 کو اس کا جو ٹینیور ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور 5 اکتوبر 1955 کو اس کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے میجر جنرل اسکندر مرزا۔ 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے بعد یہ پاکستان کا پہلا صدر بھی بن گیا تھا۔ سو MCQs کے لحاظ سے اگر آ جائے کہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، سو ہی واز میجر جنرل اسکندر مرزا، اور یہ لاسٹ جو گورنر تھا پاکستان کا 1956 کے کنسٹیٹیوشن سے پہلے، تو وہ بھی میجر جنرل اسکندر مرزا تھا۔ اس کا جو ٹینیور ہے وہ 6 اکتوبر 1955 کو سٹارٹ ہوا تھا، اور 22 مارچ 1956 کو اس کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے 1956 کے کنسٹیٹیوشن میں پڑھا تھا کہ پاکستان کا پہلا آئین جو بن گیا تھا وہ 23 مارچ 1956 کو جو تھے وہ بن گیا تھا۔ تو اس آئین کے تحت یا 1956 کے آئین کے تحت یہ جو ہے پاکستان کا پہلا صدر جو ہے وہ منتخب ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ان گورنروں کے پاس کون کون سے اختیارات تھے یا ان گورنروں نے کون سے قوانین کے تحت جو ہے یہ پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی تھی۔ تو آزادی کے بعد 1947 آزادی کے بعد جو ہے پاکستان میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو تھا وہ نافذ العمل تھا، یا پاکستان جو ہے اس ایکٹ کے تحت جو ہے اپنے ملک کو چلاتے ہیں، یا جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ چلتے پھرتے تھے۔ تو اس آئین کے تحت یا اس ایکٹ کے تحت جو ہے ان گورنروں جو ہے اپنے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیے تھے پاکستان میں۔ پھر 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے بعد ان گورنروں کے پاس اسی ٹائم پر 1947 سے لے کر 1956 تک ان کے پاس وہ پاور، وہ اختیارات تھے جو آج کل ایک پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں، تو اسی سیم لائک ڈیٹ اسی ٹائم پر یہ گورنر جو تھے یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتے تھے، اور ساتھ میں جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز ہے اس کو گائیڈ کرنا، اور ان لوگوں کو جو ہے قوانین پرووائڈ کرنا یا قوانین کو جو ہے اڈاپٹ کرنا، اور ساتھ ساتھ میں انسٹرکشنز پرووائڈ کرنا، گورنمنٹ کے مشینری کو چلانا، سب انتظامات جو تھے یا جو سب کے سب پاور تھے یہ ان گورنروں کے پاس تھے۔ اور پھر 1956 کا جو کنسٹیٹیوشن بن گیا، سو یہی اختیارات جو تھے وہ پرائم منسٹر کو منتقل ہو گئے، اور آج کل جو ہے 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان جو ہے ایک فیڈریشن پر مشتمل ہے، اسمال یونٹس پر مشتمل ہے، تو ہر ایک صوبے میں ایک گورنر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اپنی نمائندگی کرتے ہیں صوبوں کی سطح پر۔ لیکن آج کل جو گورنرز موجود ہے اس کے پاس جو اختیارات ہے وہ محدود ہے، اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمبولک کے طور پر جو ہے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبوں کی سطح پر۔ So it was all about the Governor General of Pakistan. I hope that you understand the topic. See you in the next lecture. Allah Hafiz.